أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرات علماء ذی وقار، نقیب محفل، قاری قرآن، نوجوان قاری محمد ذیشان حنیف قادری صاحب اور دیگر سامعین ذی وقار، میں اور آپ اس وقت محبت رسول کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میرے لیے سعادت در سعادت کہ چند کلمات مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خطابات جید علماء کرام، ہماری اہل سنت و جماعت کے ماتھے کا جھومر شخصیات جلوہ گر ہوں گی، ان کے خطابات آپ سنیں گے۔ چند گزارشات صرف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ محبت بغیر وجہ کے نہیں ہوتی، محبت کی کوئی نہ کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کا حسن دیکھتا ہے تو اس کا حسن دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ بعض اوقات کسی کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں، اخلاق دیکھ کر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کی سخاوت دیکھتا ہے، دریا دلی دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بعض اوقات کسی کی ذات میں ایسا کوئی کمال اور صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ محبت کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، محبت پر لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، اس محبت کے اندر محبت کی کوئی بھی وجہ ہو، ہر وجہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ محبت اگر حسن کی وجہ سے ہو تو حضور سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ محبت اگر کمال کی وجہ سے ہو تو دنیا کا ہر کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ محبت اگر سخاوت کی وجہ سے ہو تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبت اگر ہو اخلاق کی وجہ سے تو قرآن نے کہا کہ حبیب پیارے، آپ کو تو خلق عظیم عطا کیا گیا ہے، عظیم اخلاق کا مالک بنایا گیا۔ محبت کی ہر وجہ تقاضا کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محبت خالی دعوے کا نام ہے، زبان سے کہہ دینا کہ مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے، اس سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، محبت خالی دعوے کا نام نہیں ہے۔ اور پھر محبت رسول ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، تو قرآن نے کہا، معیار دیا، بتایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں محبت ہے تو دنیا کی ہر محبت کو محبت رسول پہ قربان کرنا پڑے گا۔ ساری محبتوں پر مقدم محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ انسان کو فطرتی طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، فطرتی طور پر اپنے والدین کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ فطرتی طور پر محبت کرتا ہے۔ انسان اپنی بیوی کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مال سے انسان کو فطرتی محبت ہوتی ہے۔ تجارت، کاروبار کو جو کرتا ہے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اپنے خاندان کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ پھر جس گھر کے اندر وہ رہتا ہے اس گھر کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ ہر وہ فطرتی محبت جو انسان کرتا ہے، قرآن نے کہا یہ 8 محبتیں ہیں، ان 8 محبتوں کو جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت پر قربان نہیں کرو گے تم محبت الہی اور محبت رسول کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ 8 کی 8 محبتیں، ان سے پہلے
ایک محبت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور ان 8 محبتوں پر جس محبت پر قربان کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ احادیث ہوں یا تاریخ ہو، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، احادیث کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں جہاں صحابہ کرام ہو یا صحابیات ہو اپنی فطرتی محبتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قربان کیا۔ آپ غور تو کیجئے، ہم بیان بھی کرتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی توجہ کی ہے یہ ہوا کیسے، ہو کیسے سکتا ہے؟ عقل میں بات نہیں آتی، لیکن محبت رسول عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، جہاں حضور کی بات آتی ہے وہاں عقلوں کو قربان کر دیا جاتا ہے، وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ سگا باپ ہو بیٹی سے ملنے کے لیے آئے، اور بیٹی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ام المومنین ہے، کائنات کی مومنوں کی ماں ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا نام ہے، باپ سگا حضرت ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، مشرک ہیں، اور ملنے کے لیے مکہ سے مدینہ طیبہ آتے ہیں، معاہدے کی توثیق کرنے کے لیے آئے تھے، حضور سے کام تھا، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو بیٹی نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے گا، پہلے میں بستر اٹھا لوں، تو باپ نے کہا بیٹی بستر اس قابل نہیں کہ میں اس پر بیٹھوں، جب میں اس قابل نہیں کہ بستر پر بیٹھوں، بات کیا ہے؟ ابا جان تو بستر، جہاں تک بستر کی بات ہے آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ بستر پر بیٹھے، وجہ کیا ہے؟ بیٹی میں اتنی دور سے آیا ہوں، ایک بستر تھا وہ بھی تم نے اٹھایا، باپ کے لیے تو نگاہیں بچھائی جاتی ہیں، ابا جان بات ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے یہ بستر میرا نہیں ہے، یہ نبیوں کے ایمان کا بستر ہے، آپ سگے باپ ہیں، لیکن بیٹی ہو اور باپ مشرک ہو تو بیٹی ہو کر آپ کی محبتیں اور شفقتیں اپنی جگہ، لیکن میں گوارا نہیں کر سکتی کوئی مشرک میرے پاک نبی کے پاک بستر پر بیٹھ جائے، میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی، اور یہی قرآن نے کہا کہ تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنی ساری فطرت کی محبتوں کو حضور کی محبت پہ قربان نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے آئے، ہجرت کر کے آئے، مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سرکار نے پوچھا غمگین نظر آ رہے ہیں، آج کیا حضور نکاح کرنا چاہتا ہوں، رفیقہ حیات میسر آ جائے، سب کچھ حبش میں چھوڑ کے آ گیا، ہجرت کر کے آیا، سرکار نے فرمایا تو مسئلہ کیا ہے؟ آج کیا حضور میرا رنگ کالا ہے، رشتہ کون دے گا؟ فرمایا تم ایسا کرو، عرب قبیلے کا سردار ہے، اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، رشتہ درکار ہے، اور اس کی بیٹی وہ ہے کہ عرب کے اندر اس کے حسن کی مثال دی جاتی ہے، تم جاؤ اور میرا پیغام دو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اس خاتون کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا ہے، بٹھا کر پوچھا حکم؟ کہا سرکار نے فرمایا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے نکاح کا کہا تھا، حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ اب وہ عرب قبیلے کے سردار خاموش ہو گئے کہ بیٹی وہ ہے جس کے حسن کی مثال عرب میں دی جاتی ہے، کالے رنگ والا، حبش سے تعلق رکھنے والا، کیسے نکاح کرتی؟ حضرت عبداللہ ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی کو سمجھ کر اٹھ کر واپس جانے لگے، تو کائنات کی وہ فت اور عصمت معاذ بی بی جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، اس نے حضرت عبداللہ ابن اسود کو، اس خاتون نے روک کر کہا میری بات بھی سنتے جائیے، یہ تو میرے والد نے کہا ہے کہ ان کو رشتہ قبول نہیں ہے، میں کہتی ہوں کہ مجھے رشتہ منظور ہے، مجھے رشتہ قبول ہے، آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ان کا حکم سارا آنکھوں پر۔ اب باپ سے مخاطب ہو کر جو جملہ کہا حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، کہا با جان آپ نے یہ سوچا کہ کالے رنگ والے سے بیٹی کا نکاح ہوا تو لوگ آپ کے سٹیٹس پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ اتنی خوبصورت بیٹی کا نکاح کس سے کر دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کل میدان حشر میں جہاں کائنات کی ساری خواتین کھڑی ہوں گی اور ہر خاتون یہ کہے گی
اسود روانہ ہوئے، میدان احد میں پہنچے، جام شہادت نوش کیا، غزوہ اختتام کو پہنچا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ایک کالے کمبل میں لپٹا ہوا مجاہد بھی تھا، ہم نہیں جانتے کون تھا، تلوار بجلی کی طرح چلتی تھی، کافروں کی گردنیں کٹتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ ناز کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا وہ عبداللہ ابن اسود تھے، آج ان کے نکاح کا دن تھا اور میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ان کو جنت میں دولہا بنایا گیا ہے، جنت کے اندر ان کے نکاح کا انتظام ہے اور جنت کی ہر حور کہتی ہے کہ عبداللہ ابن اسود کے ساتھ میں نکاح کروں۔ قرآن نے کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وہ کفار اور منافقین جو صحابہ کرام سے کہتے تھے اگر تم گھر بیٹھے رہتے تو تمہیں موت نہ آتی، تم میدان جہاد میں گئے تمہیں موت آئی۔ قرآن کہتا ہے ان کی طرح نہ ہو جانا۔ مفسرین کہتے ہیں کمال کی بات یہ ہے جب بھی منافقین نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ اگر تم گھر میں بیٹھے رہتے میدان جہاد میں نہ جاتے تمہیں موت نہ آتی، اسی وقت صحابہ کرام کا جذبہ شہادت اور بڑھ گیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا دعا کرنا، لڑنے جا رہے ہیں، جہاد کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے قدموں میں موت عطا کر دے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، احد کا میدان ہے، حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک دعا میں کرتا ہوں ایک آپ کریں، آپ کی دعا پر میں آمین کہوں گا، میری دعا پر آپ آمین کہنا۔ ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلے گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ میں تیرے راستے میں نکلوں، کوئی کافر میرے مقابلے پر آئے، میں اس پر قابو پا لوں، میں اس کو قتل کر دوں، اس کا مال غنیمت مجھے مل جائے، میں اس کو واصل جہنم کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین۔ آپ کہا سعد ذرا میری دعا پر بھی آمین کہنا۔ کہا اے اللہ میں بھی تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکلوں، بڑا غصے والا کافر میرے مقابلے میں آئے، میں اس پر قابو نہ پاؤں وہ مجھ پر قابو پا لے، میں اس کو قتل نہ کروں وہ مجھے قتل کر دے، پھر مجھے قتل نہ کرے بلکہ میری ناک بھی کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، کل میں اسی حالت میں تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے یا اللہ تو مجھ سے سوال کرے کہ ابن جہش تیرے کان کہاں ہیں، تیری ناک کہاں ہے، تیرے ہونٹ کہاں ہیں، میں تیری بارگاہ میں عرض کروں کہ تیرے حبیب کی محبت پہ قربان کر کے آیا ہوں اور یا اللہ تو فرمائے کہ ابن جہش تو سچ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو صحابہ کرام کو ڈراتے تھے میدان جہاد میں جاؤ گے تو موت آ جائے گی، وہ کہتے تھے موت آئے تو لاش مسلا ہو، رب پوچھے کان کہاں ہے تو کہے حضور کی محبت پہ قربان کر کے آئے ہیں، ناک کہاں ہے حضور کی محبت پہ قربان کر کے آئے ہیں، ہونٹ کہاں ہے حضور کی محبت پہ قربان کر کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسی غزوہ احد کے اندر ایک صحابیہ ہے، نام ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا احد کا دن تو تھا ہی ام عمارہ کا دن، کیوں؟ فرمایا پہلے تو عمر پٹی کر رہی تھی، جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور چونکہ ان کی شباہت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے ساتھ، تو افواہ پھیل گئی کہ سرکار شہید ہو گئے، تو انہوں نے مرہم پٹی بھی وہاں رکھی، پانی کا مشکیزہ بھی رکھا، تلوار اٹھا لی، کہا میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گی۔ بیٹا زخمی تھا، اس کو پٹی کر رہی ہے، اچانک نگاہ پڑی چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اپنے بیٹے سے کہا یاد رکھ نبیوں کے امام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اب اس پٹی کو چھوڑ، زخم کو چھوڑ، میدان جہاد میں آ اور یاد رکھ خون کے آخری قطرے تک اگر حضور کی عزت کے لیے دفاع کرتے ہوئے نہ آیا تو میں تجھے اپنا دور معاف نہیں کروں گا۔ یہ وہی ام عمارہ ہے جن کے بیٹے ختم نبوت کے پہلے شہید ہوئے، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حضرت ام عمارہ کے ساتھ زادے جب شہید ہوئے تو اس وقت پھر انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اپنے بیٹے کا بدلہ لوں گی، جب یمامہ میں گئی مسلمہ کا ذات قتل ہوا، واصل جہنم ہوا، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ختم نبوت کے منکر کو واصل جہنم ہوتے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج اس محبت رسول کانفرنس میں میرے بہت سارے نوجوان دوست آئے ہیں، میں موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے ان سے عرض کروں گا
अपनी जिंदगी का पहले मकसद उसका तयन कर लीजिए। आपका हदफ क्या है? आज सोशल मीडिया का दौर है और इमाम शाफी का वो कौल याद आता है कि अगर तुम अपने आप को हक में मशगूल नहीं करोगे तो वक्त तुम्हें बातिल में मशगूल कर देगा। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर वक्त जाया करना है? क्योंकि ये सोशल मीडिया पहले तो सिर्फ फहाशी का सैलाब लाया था, अब बदअकीदगी का सैलाब भी आ रहा है। अफसोस होता है जब हमारे नौजवान पूछते हैं फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। हज़रात पहले अपनी शनाख्त तो पैदा कीजिए कि हम कौन हैं, हमारे अकाबिरीन कौन हैं, उनकी तालीमात क्या है, उनका पैगाम क्या है। फिर किसी ऐरे गैरे नद्दू खैरे की सुनने की जरूरत नहीं। कोई पगले दर्जे का जाहिल वो अकायद अफकार और नजरियात जिन पर हजारों साल से उम्मत का इज्मा चला रहा है उनको छेड़ने की कोशिश करे तो हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। गैर के दरवाजे पर वो जाता है जिससे अपने घर में कुछ न। जब आले सुन्नत के दामन में चमकते हुए हीरे वो उलमा मौजूद है जिन्होंने हमारा हाथ पकड़कर हुजूर की दहलीज पर हमें झुकाया है, तो फिर हमें दाएं बाएं जाने की जरूरत क्या है? इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को हक में मशगूल कर लो, कहीं वक्त में बातिल में मशगूल न कर दे। इसलिए हज़रात गिरामी कदर ये बात बड़ी काबिल तवज्जो में बात के इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। जो वक्त मुझे हुक्म दिया गया था वो करीब है। गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना। ये लाहौर का इलाका है जिसको राम महल कहते हैं। वहां का रहने वाला था, एक लकड़ी का काम करने वाला मिस्त्री का बेटा था। उम्र कितनी थी? 21 साल। कितनी? 21 साल उम्र थी। लेकिन हजरत पीर सियाल लजपाल जब जेल में मिलने के लिए गए तो फरमाते हैं मैं अपना सारा इल्म भूल गया, सारा इल्म भूल गया। तवज्जो है ना आपकी? सूरह यूसुफ पढ़ता था, एक आयत पढ़ता, अगली भूल जाता। तो अगली आयत का लुकमा वो देते थे जो न कुरान के कारी, न हाफिज, न शेखुल हदीस, न आलिम, न मुफ्ती, न प्रोफेसर, न डॉक्टर। गाजी इलमुद्दीन शहीद हाफिज नहीं, लेकिन कुरान की आयत का लुकमा देते। 20 साल से अगली आयत ये है। जब हज़रत पीर सियाल लजपाल बाहर आए तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या देखा? फरमाया लोगों खुदा की कसम है लिबास इल्मुद्दीन का है, बंदा खुदा जाने कौन है। हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब अगर एक शख्स तो शेखुल हदीस और आलिम और मुफ्ती न हो उसके कदमों को बोसा दें और लोग पूछें कि आप सैयद ज़ादे हैं, एक गैर सैयद के कदमों को बोसा आपने दिया। फरमाया कैसे ना दूं? आज क्या हुजूर लोग चेहरे पर बोसा देते हैं? फरमाया चेहरे पर तो खुदा जाने मुस्तफा करीम ने कितनी मर्तबा बोसे दिए होंगे, इसलिए जमात अली कदमों पर बोसा देगा। मैं ये पूछना चाहता हूं उस 21 साल के नौजवान ने आखिर किया क्या था? बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल जैसे भी कहे असी गल्ला ही करते रह गए, तरखाना का मुंडा बाजी ले गया। किया क्या था? बाद औकात इंसान को इल्म वहां नहीं पहुंचाता जहां इश्क पहुंचा देता। हज़रात गिरामी कदर वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिससे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहे कि अगर एक मर्तबा तुम अदालत के कटहरे में कह दो कि मैं होश में नहीं था जब मैंने राजपाल को कत्ल किया तो तुम्हारी जान बच सकती है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने जवाबन कहा था जिन्ना साहब जो जलवे हुजूर के मैं देखता हूँ और मेरी रातें जिस शहर में बसर होती है और मेरे दिन जिनकी गलियों में गुजरते हैं, अगर आपको देख ले तो कभी आपके बात न करते। और जिन्ना साहब मैं कैसे कह दूं कि मैं होश में नहीं था? क्या हुजूर की इज्जत पर कभी बेहोशों ने भी पैर दिए हैं? ये तो काम ही होश वालों का है, ये होश वालों का काम है जो हुजूर की इज्जत पर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। और यही गाजी इल्मुद्दीन शहीद उम्र की 21 साल। सरकार ने फरमाया इल्मुद्दीन तुम्हारी उम्र अभी 21 साल है, तुमने दुनिया में देखा क्या है? तो तुम अगर चाहो तो तुम्हें जिंदगी में मोहलत भी मिलेगी और अगर चाहो तो मेरे नाम पर मौत भी मिलेगी। तुम बताओ 21 साल तुम्हारी उम्र है, तुमने दुनिया में देखा क्या है? मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 साल थी। इस पर तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। 17 साल उम्र थी मोहम्मद बिन कासिम की।
ایک بیٹی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آئے، سندھ تک آئے، راجہ طاہر کو خطرہ محسوس ہوا اپنی حکومت کا، لوگوں کے نظریات بدلے جاتے ہیں عورت کے ذریعے، دولت کے ذریعے اور اقتدار کے ذریعے۔ عورت کو بھیجا گیا، 17 سال کا نوجوان ہے، تم جا کر شراب کباب کی پیشکش کرو۔ کیسے ہو سکتا ہے اس کا ایمان متزلزل نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ بٹکے نہ؟ عورت شراب کباب تھال میں لا کر 17 سال کے محمد بن قاسم جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، ساری رات اس کے سامنے بیٹھی رہی کہ شاید اس کے ایمان متزلزل ہو جائے، راستے سے بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے۔ اس نے کہا شراب تمہارے سامنے ہے، کباب تمہارے سامنے ہے۔ 17 سال کے محمد بن قاسم نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، رات ساری بیت گئی۔ صبح عورت نے جاتے ہوئے صرف اتنی بات پوچھی، کہا محمد بن قاسم صرف اتنی بات بتا دو، تمہاری پاکیزگی اور طہارت پر شک نہیں ہے، لیکن اتنا بتاؤ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ ساری رات بیت گئی، تم نے نگاہ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ محمد بن قاسم کا جملہ اپنی دل کی تختیوں پر لکھنا ہے۔ 17 سال کے محمد بن قاسم نے کہا بی بی سینے میں دل تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم مسلمان ہیں، جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی دن اپنے دلوں کو بازار مصطفیٰ میں بیچتے تھے۔ ہم جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی دن اپنے دلوں کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیتے ہیں، اور جن کے دلوں کا سودا وہاں ہو جائے وہ پھر دائیں بائیں سارے بولو، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ دائیں بائیں وہ دیکھتا ہے جس کے اپنے گھر میں کچھ نہ ہو۔ اور حضرات گرامی قدر، غازی الدین شہید سے سرکار نے فرمایا آخری بات اور بات ختم، کہ آپ کی عمر 21 سال ہے، آپ نے دیکھا ہی کیا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو آپ کو میرے نام پر شہادت کی موت بھی ملے گی، چاہیں تو زندگی میں مہلت بھی ملے گی۔ غازی الدین شہید نے عرض کیا تھا حضور زندہ کون رہنا چاہتا ہے؟ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، زندہ کون رہنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو آپ کے نام پر اس وقت بھی مرتے تھے جب آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، آپ تو دیکھ لیا ہے، جو بعد میں آنی ہے وہ ابھی آ جائے۔ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ محبت رسول کانفرنس میں آنے والوں، یہاں اکابرین علماء جلوہ گر ہوں گے، ان کے ایک ایک لفظ کو دل کی تختیوں پر لکھنا ہے، اور آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین، ان کے دامن سے وابستہ رہیے۔ فتنے روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نئے سے نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ اگر آپ اپنے علماء سے وابستہ رہیں گے، دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنے اکابرین کی سیرت اور تاریخ کو پڑھیں گے، تو یقین جانیے کہ حضور کی دہلیز پر گردن جھکی رہے گی، اور جب گردن حضور کی دہلیز پر جھکی رہے گی، زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور قبلہ مفتی بشارت صدیق خزاگی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے، دعا ہے مالک کائنات آپ کا پڑھنا، ہم سب آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور قبلہ کے مفتی محمد اجمل رضا قادری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ بس چند ہی لمحات میں اس اسٹیج کی زینت ہوں گے، جس طرح بھائی کا حکم ہوا ہے۔ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب کا خطاب ہوگا۔